صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری 19ویں کلاس ہے، اور یقیناً اس سے پہلے کی جو کلاسز ہیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی کلاس لیتے وقت ہمیشہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں، کلاس سے پہلے بھی، کلاس کے دوران بھی، اور ویسے بھی اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں کہ ہم نے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت کورس کو پڑھتے وقت کوشش کریں اس کے نوٹس بنائیں، اس کو بار بار سنیں۔ ایک دفعہ سننے سے شاید ساری چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں دماغ میں بیٹھتی چلی جائیں گی، اور جب یہ ساری چیزیں دماغ میں بیٹھیں گی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا کر دیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں پچھلے درس کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا، اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں کوشش کریں گے اس پہ بات کریں۔ آج جو ہمارا بنیادی طور پر موضوع ہے وہ ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا ہے جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین یعنی وہ صحابہ جو سب سے پہلے اسلام لائے، اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت کی، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ ان میں سے چند اہم شخصیات کا ظاہر ہے کہ ان کی ایک فہرست ہے، ان کا نام تو میں کوشش کروں گا سب کے بتا دوں یہاں پر، لیکن تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ کچھ صحابہ کا ہم کریں گے اور پھر ہم آگے سیرت کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ یہ بہت دلچسپ بھی ہوگا، بہت سبق آموز بھی ہوگا۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ السابقون الاولون یہ ٹائٹل ان حضرات کو دیا جاتا ہے، اور یہ ٹائٹل قرآن کریم نے ان صحابہ کو دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت کی، پہل کی، سب سے پہلے اسلام لائے، چاہے وہ مہاجرین صحابہ میں سے تھے یا انصار صحابہ میں سے، یعنی مکہ میں جو لوگ اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی، مدینہ میں جن لوگوں نے اسلام لانے میں پہل کی، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر وہ سارے صحابہ جو انہی کے نقش قدم پر چل کر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ السابقون الاولون کا ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا ہے، اور یہ ان کی وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ایک بنیاد کی، ایک بیسمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جب آدمی خیر کے کسی کام میں ابتدا سے جڑ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جتنے لوگ اس خیر کے کام سے جڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس ابتدا میں جڑنے والے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کہ آپ ذرا اگر غور کریں نا، حضور علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو 1 سے 2 ہو گئے، پھر 2 سے 3، پھر 3 سے 4، آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ تو ان 2 ارب مسلمانوں کا جو ثواب ہے وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں ان السابقین الاولین، سابقین اولین کے اعمال نامے کے اندر ان کا بھی ثواب جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اسلام کی ابتدا کے اندر اسلام کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے اسلام قبول کیا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وحی نازل ہونے کے بعد جو بنیادی احکام نازل ہوئے تھے ان میں ابتدائی احکام میں سے ایک حکم نماز کا بھی ہے۔ یعنی نماز کا حکم، ایک تو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس موقع پر باقاعدہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اس بات پر علماء کا، فقہاء کا، مورخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام معراج کے واقعے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس لیے کہ ہمیں بہت سی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام گھاٹیوں میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہم پڑھیں گے، وہ حضور کے ساتھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ آیا معراج کے واقعے سے پہلے نمازیں کچھ فرض تھیں یا فرض نہیں تھی، اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ نماز فرض کوئی نہیں تھی، آپ علیہ السلام جو مناسب سمجھتے تھے آپ نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ اللیل یعنی تہجد کا، قیام اللیل، تہجد کی نماز کا حکم موجود تھا، اس کے علاوہ کسی نماز کی فرضیت کا حکم پہلے سے موجود نہیں تھا۔ جو حضرات کہتے ہیں نہیں کچھ نمازیں فرض تھیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یہ 2 نمازیں فرض تھیں، یعنی آج کی، یعنی ابھی کی
یعنی ابھی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کے مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھیں، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ بعد میں باقی نمازیں معراج کے موقع پر 5 نمازیں ایک ترتیب سے فرض ہوئیں، اور وہ حضرات قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اپنے رب کی صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ تو اس میں شام کا ذکر بھی ہے، صبح کا ذکر بھی ہے۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ اسی دور کی آیات ہیں، اور اس دور میں حضور علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک تمہید کے طور پہ میں نے عرض کی، اس لیے کہ اس کا آگے بار بار ذکر آئے گا، تو اتنی بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ نماز کا حکم ان احکام میں سے ہے جو بالکل ابتدائے اسلام کے اندر جس عمل کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کون سے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 8 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے کہ 8 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں 2 تو ظاہر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لانے والے 5 وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں، وہ 8 لوگ ہیں جو ابتدا کے اندر اسلام لائے۔ ان سب کا انشاءاللہ ہم کچھ تھوڑا تفصیلی تذکرہ ابھی پیش کریں گے، مزید بھی 3-4 اور شخصیات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، آپ کے فرسٹ کزن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یہ بات ہم پہلے ایک سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کتنے چچا تھے اور آپ کے سگے چچا کتنے تھے اور کون کون سے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے جو سگے چچا تھے ان کے نام کیا ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سارے جو چچا ہیں وہ ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، فرسٹ کزن ہیں آپ کے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت پیر کے دن ہوئی، اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیوں رہتے تھے اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا وہ دین جس کا اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا ہے، اور یہی دین دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا جو بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، لات اور عزا کا انکار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ بات آج سے پہلے کبھی سنی نہیں، تو میں اس پہ تھوڑا غور کروں گا اور اپنے والد سے اس پہ مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بھائی یہ بات ابھی خفیہ رہنی چاہیے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ بھائی اگر تمہارا ابھی موڈ نہیں ہے میری بات ماننے کا تو بس اس بات کو آگے مت پھیلاؤ، اپنے والد سے ڈسکس مت کرو، جب بات سمجھ آئے گی تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لینا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نے میرے سامنے کیا بات پیش کی تھی ذرا مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کہا ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتکفر باللات والعزى وتبرأ من الانداد، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا جو بت ہیں سب بتوں سے ان کا انکار کرو، اور اللہ کے ہر شریک سے اعلان برات کرو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن چونکہ حضرت علی نے اپنے والد سے مشورہ نہیں کیا تھا تو اپنے والد سے اسلام کو خفیہ رکھا، ابو طالب سے،
ان کو نہیں بتایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں کہیں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے ان کے والد ابو طالب کا گزر ہوا، دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا دین ہے، آپ بھی اس کو اختیار کیجیے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور جو پیغام اللہ کے رسول لائے ہیں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے جو کزن ہیں، تمہارے جو چچا زاد ہیں، یہ تمہیں خیر ہی کی دعوت دیں گے، کسی شر کی، کسی برائی کی دعوت نہیں دیں گے، تم انہی کے ساتھ رہو، جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں تم ان کے ساتھ رہو۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یعنی 9 سے 11 سال کے درمیان، کچھ حضرات کہتے ہیں 9 سال، کچھ کہتے ہیں 10 سال، کچھ کہتے ہیں 11 سال، یعنی 10-11 سال زیادہ سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حضرت علی حضور کے گھر کے ایک فرد کے طور پر تھے، آپ کے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو پھر آپ کی ساری پرورش ابو طالب اور ابو طالب کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا مکہ مکرمہ میں کہ قحط آیا اور شدید بحرانی کیفیت کا سارے لوگ شکار ہو گئے۔ ابو طالب مالی اعتبار سے فائنینشلی بہت زیادہ سٹیبل نہیں تھے، بہت زیادہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر ہوئی کہ ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، اس وقت قحط کی صورتحال ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، اور ہمارے چچا کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح طور سے کھلا سکیں، نہ کھلا سکیں۔ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بلایا یا ان کے پاس گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، اور ان سے مشورہ کر کے کہنے لگے کہ آپ حضور نے فرمایا کہ بھائی ہمارے جو چچا ہیں ان کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، اور وہ اپنے اس وقت قحط کی صورتحال ہے، تو اگر ایسا ہو جائے کہ ان کے ایک بچے کو میں گود لے لوں اور ایک کو آپ گود لے لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے بوجھ کم ہو جائے گا، اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں پھر دیکھ لیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بالکل راضی ہوں۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہم اس طرح آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ایک بچہ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ آپ پہ کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی آپ جس کو لے جانا چاہیں لے جائیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا عقیل اور طالب کو میرے پاس رہنے دیں، باقی آپ جس کو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گود لے لیا، اور حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں ان کو حضرت عباس نے گود لے لیا۔ حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئے، اور پھر ان کی کفالت، ان کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کے سارے اخراجات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمے لے لیے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو اس وقت بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کفالت میں تھے اور آپ کے گھر کے ایک فرد کے طور پر تھے۔ ابھی دیکھیں اس میں ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے، سیرت کا واقعہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہے کہ آپ نے حضرت علی کو گود لیا، ان کی پرورش کی۔ اس سے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کی کتنی اہمیت ہے ان کی شخصیت کی، کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل ہے، بنیادی طور پر اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی ابو طالب نے جو حضرت علی کے والد ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو حضرت علی کی والدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کا معاملہ کرتا تھا تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی کوئی احسان کا معاملہ کروں۔
اور اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اس کو بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له، اگر بدلہ نہیں دے سکتے اس کو دعا دو۔ حتی ظننتم انکم قد کافأتم، اتنی دعا دو کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ قرآن میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے دیکھا کہ ابھی میرے چچا پہ مشکل وقت ہے، جب میں بچہ تھا میرے چچا نے میری پرورش کی، اب میرے چچا مشکل میں ہیں تو میں ان کی مدد کروں، تو یہ آپ ہی کا انیشیٹو تھا۔ اگرچہ آپ نے تو صرف حضرت علی کی پرورش کی، حضرت جعفر کی پرورش کرنے والے حضرت عباس ہے، لیکن چونکہ یہ انیشیٹو آپ کا تھا تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کی پرورش بھی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، وہ اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، اپنے کان کھلے رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر میری کسی مشکل میں کوئی شخص میرے کام آیا تھا تو مجھے اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے گا، مجھے کہے گا یار مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، اگر مجھے 10,000 روپے قرض دے دو، 20,000 روپے قرض دے دو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ خود اس کے پاس جائیں اور خود اس کو کہیں کہ بھائی میری کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، بلکہ صرف دعوت نہ دیں اور صرف جناب دعویٰ نہ کریں کہ میں حاضر ہوں، جب کوئی خدمت ہوگی میں حاضر ہوں گا، بلکہ ان کی خدمت کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت ہی اہم میسج اور پیغام یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأناہ ما خلا ابا بکر، آپ نے فرمایا کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں لیکن ہم اس کا بدلہ چکا چکے سوائے ابو بکر کے۔ فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ان کو عطا کریں گے۔ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر، اور جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے دنیا میں کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لیکن سن لو تمہارا یہ ساتھی خود اللہ کا خلیل ہے۔ اس لیے میں کسی کو خلیل کہتے ہیں اس گہرے دوست کو جس کی محبت دل میں ایسی جاں گزی ہو جائے کہ پھر جو وہ دوست کہے آپ کہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، تو مجھے کسی کو خلیل بنانے کی اجازت تو نہیں، لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل معلوم ہوا کہ آپ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ یہ چیز ہمیں اپنے مزاج میں شامل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ جو ہمارا محسن ہو نا اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، آپ کے چچا نے، میرے فلاں دوست نے، آپ کے ماموں نے، آپ کے نانا نے، آپ کے دادا نے مجھے سپورٹ کیا تھا، مجھے یہ کام شروع کروا کے دیا ہے، کوئی بھی کسی نے آپ کی مدد کی، آپ بیمار تھے اس نے آپ کا علاج کروایا، کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے اس کا اعتراف کریں، اعتراف بھی کریں، اس کا بدلہ دینے کی کوشش بھی کریں۔ دوسری چیز اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو اپنے دوستوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے کے دوست ہیں، اور آپ کی بڑی پکی دوستی تھی اور بڑی گہری دوستی تھی، اور بہت ہی سلیم الفطرت شخصیت کے مالک تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے، اس وقت بھی ان سارے غلط کاموں سے بیزار تھے۔ اللہ نے ایسی فطرت سلیمہ آپ کو عطا کی تھی، اور آپ کی جو شخصیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دعوت دی، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی وہ کہتے ہیں نا
کوئی ریلیکٹنٹ آپ نہیں ہوئے، کوئی شک، کسی قسم کا تردد آپ کو نہیں ہوا، فوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے صدقت بأبی انت و امی واہل الصدق انت، آپ نے سچ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ سچے آدمی ہیں، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتماد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے سابقہ ایکسپیرینس، سابقہ زندگی کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام الا كانت فیہ عنده کبوہ، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے تھوڑی دیر اس نے سوچا ہے، ونظر وتردد، تھوڑی دیر غور و فکر کیا ہے، تھوڑی دیر شک میں مبتلا ہوا، الا ما كان من ابی بکر ابن ابی قحافہ، سوائے ابو بکر ابن ابی قحافہ کے، ما عکم عنہ حین ذکرتہ لہ وما تردد فیہ، کہ جب ان کے سامنے میں نے دین کی دعوت پیش کی وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو تردد نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، جیسے میں نے دعوت دی اگلے لمحے میں انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اس موقع پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس سے پہلے جو شخصیات ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد ہیں۔ حضرت خدیجہ خاتون ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10-11 سال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سے 2.5 سال چھوٹے تھے، تقریباً 2.5 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو سینے سے لگایا اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ تو 37 سال 38 سال انسان کی ایسی عمر ہوتی ہے جس میں وہ ایک میچور عمر میں ہوتا ہے، اور اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر بھی تھے اور نصاب بھی تھے۔ نصاب کا مطلب نسب کے ماہر تھے، عرب کے جتنے قبائل تھے نا ان کے نسب سے واقف تھے، کسی شخص سے ملتے تھے تو اس کا پورا نسب ان کو معلوم ہوتا تھا، اور عرب میں آپ جانتے ہیں نسب کا اور اپنی کاسٹ اور ذات پر اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ تاجر بھی تھے، نسب کے ماہر بھی تھے، تو لوگ آتے تھے مختلف معاملات میں مشورے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج کے دور کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اوپینین لیڈر تھے، ایک بااثر شخصیت معاشرے کی سمجھے جاتے تھے، تو یعنی میچور لوگوں میں، بالغ لوگوں میں، آزاد لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باہم آپس میں کسی بات پہ کوئی تکرار ہوئی، مکالمہ مباحثہ ہوا، اور بات بڑھتے بڑھتے ایسی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر حضور چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے، تو پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت عمر کو بلانے لگے کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے نہیں دیکھا، گھر چلے گئے، دروازہ بند کیا، گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تک تشریف لے گئے، جب دیکھا کہ حضرت عمر گھر چلے گئے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا اور حضرت عمر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ بھائی ابوبکر مجھ سے اس طرح ہم آپس میں ناراضگی ہوئی، وہ مجھے بلاتے رہے، میں نہیں گیا، ہے تو بہت بری بات ہے، تو مجھے جا کے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے، جب بھی کوئی الٹا کام کرتے ہیں نا، کسی کو برا بھلا کہیں گے، سختی کریں گے، غصہ کریں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے تو کہیں گے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سختی تھی نا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، وہ کافروں کے لیے تھی۔ آج کوئی بیوی پہ ظلم کرے گا، تھپڑ مارے گا، تشدد کرے گا، کوئی بھی قسم کا جابرانہ ظالمانہ رویہ ہوگا، عجیب ہمارا مزاج ہے، نسبت کر دیں کہ میرا عمر حضرت عمر کا مزاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا، پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ساری صورتحال پتہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا، فقلتم کذبت،
تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وقال ابو بکر صدقت، ابو بکر اکیلا وہ شخص تھا جس نے کہا تم سچ کہتے ہو. وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنے مال سے بھی اس نے میری مدد کی، اپنی جان سے بھی اس نے میری مدد کی. فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے اس ایک دوست کو میری وجہ سے ستانا چھوڑو گے نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ یہ بات کی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میری وجہ سے تم میرے اس دوست کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انا کنت ازلم، انا کنت ازلم، یا رسول اللہ مجھ سے ان پہ زیادتی ہوئی ہوگی، انہوں نے مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں کی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا انہوں نے میری تصدیق کی تھی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی کہ جیسے ہی حضور نے دعوت دی فوراً اسلام لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام اور کیا، یہ سیرت کا ہی ایک پہلو ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بااثر شخصیت کے حامل تھے، اوپینین لیڈر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرے میں اپنی ایک شخصیت، پرسنالٹی تھی. تو آپ کو جب یہ خیر کی بات معلوم ہوئی تو انہوں نے، حضرت ابوبکر نے اس کو محدود نہیں رکھا اپنے آپ تک. کوشش کی کہ بھئی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، جو میرے پکے دوست ہیں، ان کے ساتھ میری دوستی آ رہی ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہے کہ بھئی تم بھی اسلام لے آؤ، تم بھی اس ایمان قبول کر لو. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. ان مسلمان ہونے والوں میں 5 وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. عشرہ مبشرہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائی نیم دنیا کے اندر نام لے کر جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ان 10 صحابہ میں سے ایک تو خود حضرت ابو بکر ہیں. 5 وہ عشرہ مبشرہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان 5 کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر یہ ایمان لائے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے جتنے اعمال ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، وہ سب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ان سب پہ بھاری ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ سارے خیر کا ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تو جو آدمی ایمان لاتا جائے گا اس کے ایمان کا ثواب حضرت ابو بکر کے کھاتے میں بھی چلتا چلا جائے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا ایک بہت اہم میسج اور پیغام ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو معاشرے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کوئی عزت، شہرت، منصب، پیسہ، 2 لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو ہم جہاں دنیاوی مفاد کے لیے اپنی اس شخصیت کو، اپنے اس منصب کو، اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہیں. ٹریفک پولیس والا آپ کے بچے کو پکڑ لے تو آپ فون کر کے کہتے ہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کون ہوں. اپنے اس منصب کا استعمال کر رہے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے. اس منصب کو دین کے بڑے کام کے لیے استعمال کریں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی اور بہت سارے لوگ ان کے اس عمل کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو جتنے بااثر لوگ ہیں، جو آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو انفرادی دعوت ہے نا، آپ شادی میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار یہ موقع ہے اس سے کوئی بات کرنے کا، بات کر لیں اس سے. حدیث میں آتا ہے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا اس کام کو خود کر رہا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو اس کا بھی عزم کیجئے. یہ آج کے سیرت کا دوسرا درس ہوا، دوسرا سبق ہوا. پہلا سبق یہ کہ احسان کرے کوئی تو اس کا بدلہ دیں. دوسرا سبق یہ ہوا کہ خیر کی جو بات معلوم ہو اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں.
حدیث میں آتا ہے رب مبلغ اوعى له من سامع، بعض اوقات جس تک آپ نے بات پہنچائی ہوتی ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اس شخص سے جس نے وہ بات پہنچائی۔ بھائی ہم بات پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ عمل کر لیں، آپ جس کو بات پہنچائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کر لیں، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سیرت کے دروس ہیں، یہ جو سیرت کی پوری ایک سیریز ہے، اتنی جو محنت ہو رہی ہے، اگر اور کچھ مشکل ہے، اس سیرت کے پیغام کو تو ہم عام کر سکتے ہیں نا، اس کے داعی تو بن سکتے ہیں۔ کسی دوست سے ملیں، اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو بھائی یہ کورس ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جائیں، ہر اتوار کو کلاس ہوتی ہے، اس کو سن لیا کریں، یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو سن لیا کریں، اس کے داعی بنیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو کم نہ سمجھو کہ یار یہ تو چھوٹا سا کام ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا کام ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ السابقون الاولون میں ایک نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو پورا پس منظر ہے یہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور لوگوں نے ان کو کسی نے اٹھایا غلام بنا لیا، پھر بیچتے رہے، بکتے 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 ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے خریدا تھا اس کو، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خریدا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب ان کے والدین کو پتہ چلا، ان کے والدین آئے، ان کے بھائی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لینے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپشن دے دیا کہ بھائی زید تمہارے سامنے ہے، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بالکل لے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کو بھی کہا، اپنے بھائی کو بھی کہا کہ بھائی میں کبھی بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا اور میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ بھائی تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کا غلام رہنا ہی پسند کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد بھی کر دیا، اپنا منہ بولا بھی بیٹا بھی بنا لیا۔ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ پھر جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی نا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بھئی کسی بچے کا نام لینا ہو تو اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کو پکارو، جو منہ بولا والد ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کو مت پکارو کہ فلاں بن فلاں۔ تو جب یہ ختم ہو گیا، پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنا صحابہ نے چھوڑا، ورنہ اس سے پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ منہ بولے رشتے وہ رشتے نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو کہہ دیتے نا یہ میری بیٹی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، آپ جناب اس کی تربیت کریں، اس کی تعلیم پہ خرچ کریں، لیکن وہ آپ کی محرم نہیں بنے گی۔ آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ میری بہن ہے تو وہ آپ کی بہن نہیں بنے گی۔ آپ کسی کو کہہ دیں یہ میری اماں ہے، وہ آپ کی اماں نہیں بنے گی۔ آپ کہیں یہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا نہیں بنے گا۔ بیٹا وہ اسی کا ہے جس کا وہ ہے، بیٹی وہ اسی کی ہے جس کی وہ ہے، بہن وہ اسی کی ہے جس کی وہ ہے، اماں وہ اسی کی ہے جس کی وہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں میں تو بہن سمجھتا ہوں، میں تو بیٹی سمجھتا ہوں، بھائی بیٹی بہن سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر آپ کسی بچی کو گود لیتے ہیں اور بچپن سے اس کو پالتے ہیں اور وہ بالغ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ آپ کے لیے نامحرم ہوتی ہے، تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام لائے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب دین کی دعوت دی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 30-31 سال تھی جب یہ اسلام لائے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ایک فرد ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے تو آپ کے گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب واقف ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا ایک لقب ہے ذو النورین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بالترتیب آپ کے نکاح میں رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں
جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے، رابع اربعۃ کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو، کہ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس وقت مسلمان ہوئے ہیں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 33 یا 34 برس تھی جس وقت مسلمان ہوئے، اور حضرت عثمان بھی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے کبھی جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پی، شراب نوشی، نشے تماشے، ان چیزوں سے اس زمانے میں بھی دور رہے، اور ایک اچھی طبیعت اور اچھی فطرت کے مالک تھے۔ اور ان کے اسلام لانے کی تفصیل کتابوں میں کچھ یوں لکھی ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آپس میں بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم جیسے سمجھدار آدمی پر حق و باطل مخفی تو نہیں رہ سکتا، کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو تمہاری قوم جن پتھروں کی عبادت کرتی ہے، جن بتوں کی عبادت کرتی ہے، تو محض پتھر ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ محمد بن عبداللہ کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو کیا تمہارا ان کی بات سننے کا ارادہ ہے؟ عثمان نے فرمایا ضرور۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا عثمان اجب اللہ الی جنتہ فانی رسول اللہ، کہ اللہ کی جنت والے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میری بات کو قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ حضور کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ میں انکار نہیں کر سکا، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بنو امیہ میں سے، آپ کے جو چچا ہیں حکم بن عاص بن امیہ، جو مروان کے والد ہیں حکم بن العاص، اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، تو حکم بن عاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا میں اس وقت تک تمہیں کھولوں گا نہیں جب تک تم اس دین کو چھوڑ کر پرانے دین کو اختیار نہیں کر لیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، نہ میں کبھی دین چھوڑوں گا، نہ میں کبھی اس سے جدائی اختیار کروں گا، جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جب ان کے چچا کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ باز آنے والے نہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں، سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلانے کا اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ تعلق رکھتی تھی، بنو زہرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا یہ آپس میں بھائی تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے ننیالی رشتہ دار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر فخر کر کے کہتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، تو ہے کسی کا کوئی ایسا ماموں مجھے دکھائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے 6 یا 7 لوگوں میں سے ہیں جو اسلام لائے ہیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی، اور ان کی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی وجہی شعرۃ، میں اس وقت اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا جب میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ اور یہ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اندھیرے میں ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اچانک ایک چاند روشن ہوا تو میں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر اسی چاند کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم یہاں کب آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی۔ پھر مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں نے شعب اجیاد کے اندر، اجیاد کے علاقے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور اس دوران حضرت ابو بکر سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفصیل بھی بتائی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ بھائی جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے رہے کہ بھائی میں اسلام تو نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ یہ بھوک ہڑتال ختم کریں، کھانا کھائیں۔ یہ نہیں کھا رہی تھی، 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ ان کو کہتی تھی کہ دیکھیں میں اسی طرح مر جاؤں گی،
اور میری وجہ سے دنیا تمہیں تانے دے گی اور تمہیں کہے گی دنیا ماں کا قاتل ہے یہ. حضرت سعد نے کہا کہ اماں جان آپ ایسا مت کیجئے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گی تو میں دین نہیں چھوڑوں گا. تو 2-3 دن جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے یہ کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے وہ بھوک ہڑتال ختم کر دی. قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ اسی موقع پر نازل ہوئی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کہ اگر تمہارے والدین تمہیں ایسے کام پہ مجبور کریں کہ شرک کرو تو ان کی اطاعت مت کرو. اور سورہ لقمان میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، لیکن شرک کی بات میں والدین کی بات مت مانو. اگر کسی کا والد یہ کہتا ہے کہ تم کفر اختیار کرو نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا، اس کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایمان کا راستہ چھوڑے، بلکہ اپنے ایمان پر اس کو قائم رہنا پڑے گا. اس میں ایک بہت اہم میسج، آج ہم بہت سی دفعہ ایمان کی بات سے، اسلام کی بات سے اس وجہ سے پھر جاتے ہیں کہ سوسائٹی کا پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. بھائی اللہ کو راضی کریں. وہ کسی نے لکھا تھا کہ ہم ساری زندگی اس چکر میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جب قبر میں اتارتے ہیں تو بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کی رضا کا طالب ہو اور اللہ کی رضا کے کسی کام میں لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں، اس کی پرواہ نہ کرے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. اور جو اللہ کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. یہ اتنا بہترین اصول ہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کا. دیکھیں آپ بیوی کو خوش رکھیں، لیکن کس حد تک؟ شریعت کی حدود کے اندر. اگر بیوی آپ کو حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہے کہ مجھے یہ سوٹ بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے مجھے گاڑی خریدنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس دائرے سے نکلوں گا تو حرام کمانے کی طرف جاؤں گا اور حرام کمانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ میری باؤنڈری ہے، میں اس کو کراس نہیں کر سکتا، جو میرے پاس ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو جاؤ. جب آپ کی بیوی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس باؤنڈری سے یہ باہر نہیں نکلے گا، بیٹے کو بھی پتہ چل جائے گا، خاندان کو بھی، رشتہ داروں کو بھی. یہی معاملہ بیوی شوہر کے ساتھ کرے کہ بیوی شوہر کو کہے کہ بھئی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو احکام، جو حکم ہے میں اس کی پابندی کروں گی. لیکن اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تم آ کے میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، تم پردہ نہیں کرو، تم جناب کوئی اور الٹی سیدھی حرکتوں کا کہتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کہہ دے کہ میں تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کتنا بہترین اصول ہے، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. سمپل سی بات ہے بھائی، اللہ کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو. والدہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں. والد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں. بیوی کو، اولاد کو، دوستوں کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو، کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اللہ کو آپ ناراض نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو معیار بنا لیں گے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے بھی یہ درس ملتا ہے، اور سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان کی ان آیات سے بھی یہی درس ملتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ اسلام لائے، السابقون الاولون میں سے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد ہیں، کزن ہیں آپ کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ ان کے بیٹے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی بہن تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ ان کی اہلیہ ہیں. تو یوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں. جب یہ اسلام لائے ہیں تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال تھی، اور بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ 8-10 سال عمر تھی. یعنی یہ ہے کہ 16-17 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی جب آپ اسلام لائے ہیں. اور جب یہ اسلام لائے تو آپ ان کے جو چچا تھے، یہ ان کو کسی چٹائی وغیرہ میں لپیٹ کر نا آس پاس آگ جلا دیتے تھے کہ بھئی تم واپس پھیرو نہیں تو میں کھولوں گا نہیں تمہیں. یہ کہتے تھے بھئی جو کرنا ہے کرو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. آپ دیکھیں صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج ہم کسی معاشرے کا چھوٹا سا تانا نہیں سہ سکتے کہ یار وہ کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. ان صحابہ نے یہ دین ہم تک کیسے پہنچایا اور کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ان لکل نبی حواریً وحواریٰ وان حواریٰ الزبیر بن العوام، کہ ہر نبی کا ایک مخلص
مددگار دوست ہوتا ہے، اور میرا مخلص مددگار دوست زبیر بن عوام ہے، اس لیے کہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ بھئی کون ہے وہ، بڑے خطرناک حالات تھے، سردی کا موسم تھا، لوگ پریشان تھے، سارے کافر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کے حملہ کر چکے تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے جا کے بنو قریظہ کی خبر لا کے دے؟ حضرت زبیر نے فرمایا میں۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت زبیر نے فرمایا میں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان لکل نبی حواریًا وان حواریہ الزبیر بن العوام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں۔ ان کا پہلے نام تھا عبد عمرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، اور عام الفیل کے تقریباً 10 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، تو اسلام لانے کے وقت ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً 30، 31، 32 سال اس وقت ان کی عمر تھی، اور ان کو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو ابتدائی 8 لوگ مسلمان ہوئے، جو میں نے شروع میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ان 8 لوگوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ قبیلہ تیم سے ہیں، قریشی ہیں، اور انہوں نے پہلے سے عیسائی راہبوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ تو یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بصرہ گیا ہوا تھا، وہاں کے بازار میں ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہاں حرم سے کوئی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ راہب نے پوچھا کہ احمد کا ظہور ہو چکا؟ میں نے کہا کون احمد؟ اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا، اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا، اور وہ آخری نبی ہے، اور اس کی جائے پیدائش حرم مکی ہے، اور اس کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والی جگہ ہے، تو کوشش کرنا کہ تم سے کوئی ایمان لانے میں پہل نہ کرے، تم بھی ان پہ ایمان لانا۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی، میں آیا مکہ مکرمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی ان کی راہ اختیار کر لی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا بالکل۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بھائی آپ بھی جائیں اور اسلام قبول کریں اور ان کی اتباع میں آ جائیں، وہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راہب کی بات بھی بتائی کہ بھائی میں بصرہ گیا تھا، وہاں ایک شخص نے یہ بات کی تھی، اور حضرت ابوبکر، حضرت طلحہ، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کی، آپ کے ارشادات سنے، تو فوراً اسی موقع پر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام لانے والوں میں 6واں شخص ہوں، اور آپ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ بھئی ہمیں دودھ پلائیں۔ یہ بچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ایک امانت دار ہوں، میرے پاس یہ بکریاں اس لیے تو نہیں کہ میں لوگوں کو دودھ پلاؤں، بکریاں چرانے کے لیے مجھے دی گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جس کو آج تک کسی نر نے ٹچ نہ کیا ہو، یعنی ایسی بکری مجھے دے دیں جو دودھ نہ دیتی ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری حوالے کی کہ بھئی یہ بکری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا، کٹورا نما پتھر تھا، اس کے اندر وہ دودھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے دوہا، خود بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، اور وہ یہ عمل کرتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یہ دعا آپ مجھے بھی سکھا دیں، یا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا انک غلیم معلم، کہ تم تو بھائی سیکھے سکھائے پیارے بچے ہو، تمہیں تو سب کچھ آتا ہے۔ غلیم، یہ غلام کی تصغیر یعنی چھوٹا بچہ، نہیں تم تو بہت اچھے بچے ہو۔ معلم کا مطلب جس کو سکھا دیا گیا، اور ایک تعبیر معلم کہ تم تو سکھانے والے ہو، تم تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو کہ جب تم سے ہم نے کہا کہ ہمیں دودھ پلاؤ تو تم نے کہا نہیں، یہ تمہاری سمجھداری کی، امانت داری کی، شرافت کی نشانی ہے۔ انک غلیم معلم، تم تو سیکھے سکھائے پیارے سے بچے ہو، تمہیں ہم کیا سکھائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو ایک طرح سے اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ جو تم نے کام کیا بہت اچھا کام کیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی اس طرح کسی بچے کی طرف سے کوئی اچھا کام دیکھیں، کوئی اچھی
کوئی بھی اچھا کام وہ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سچ بول رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، امانت داری سے پیش آ رہا ہے، اس کا رویہ اچھا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے پیارے بچے ہیں. دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تھی. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید سیکھیں اور مزید آگے بڑھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا خذوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ ابن جبل وابی ابن کعب. عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل، یہ 4 صحابہ ہیں آپ نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو. تو یہ قرآن کے ماہر کہلائے جاتے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو وہ اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل تھی قرآن میں جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں تھی. یہ جو آج ہمارے ہاں بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ ہر شخص کو قرآن کا ماہر ہونا چاہیے، ہر شخص کو قرآن کا ماہر ہونا چاہیے، تو یہ بات عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور آپ اگر ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی ایسا دور گزرا ہو کہ اس معاشرے کا ہر فرد قرآن حدیث کا ماہر ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ چند ان صحابہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں جنہوں نے بالکل ابتداء میں اسلام قبول کیا اور ان کی ایک طویل فہرست ہے. ظاہر ہے ان سب کا یہاں تفصیلی تذکرہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہے، تو میں نے یہ کوشش کی کہ ان میں سے جو ابتدائی 8-10 صحابہ ہیں تو ان کا تذکرہ کر لیا جائے. اس کے علاوہ وہ صحابہ جن کو السابقون الاولون ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس میں حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ارقم ابن ابی الارقم، مزعون ابن حبیب کے 3 بیٹے تھے، عثمان بن مزعون، قدامہ ابن مزعون، عبداللہ ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں. اسی طرح عبیدہ بن الحارث، سعید بن زید، یہ بھی انہی میں شامل ہیں. سعید بن زید کی جو اہلیہ ہیں حضرت عمر کی بہن ہیں فاطمہ بنت خطاب. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر، خباب بن الارت، عمیر بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں. مسعود بن القاری، سلیط بن عمر، عیاس بن ابی ربیعہ، اور ان کی اہلیہ اسماء بنت سلامہ، خنیس بن حذافہ، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جحش، اور ان کے بھائی ہیں ابو احمد ابن جحش، جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر کی اہلیہ ہیں اسماء بنت عمیس. اسی طرح حاطب بن الحارث اور ان کی اہلیہ ہیں فاطمہ بنت مجلل، اور ان کے بھائی ہیں خطاب بن حارث، اور ان کی اہلیہ ہیں فقیہہ بنت یسار، اور معمر بن حارث، اور صائب ابن عثمان ابن مزعون، اور مطلب ابن ازہر، اور ان کی اہلیہ ہیں رملہ بنت ابی عوف، اور نعیم بن عبداللہ النحام، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے، خالد بن سعید بن العاص، اور ان کی اہلیہ ہیں امنیہ بنت خلف، اور حاتب ابن عمر، اور ابو حذیفہ عتبہ اور واقد بن عبداللہ، اور بکی بن عبد یالیل کے 4 بیٹے خالد، عامر، عاقل اور ایاس، اور عمار بن یاسر، اور صہیب بن سنان، یہ سب السابقون الاولون میں شامل ہیں. یہ سب السابقون الاولون میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر کے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم چونکہ سیرت اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان صحابہ کی سیرت کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں. اور جو خیر کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے صحیح طور پر امانت دار بن کر آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ پھر ہم اس کی طرف دعوت کے مراحل کی طرف آئیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پہلا مرحلہ تھا جس میں یہ حضرات مسلمان ہوئے، پھر آپ دوسرے مرحلے کی طرف کیسے بڑھے، اور پچھلے مرحلہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں، اس میں سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.